السلام علیکم. I'm Rafi Asif and you're watching The Foreign Desk. ریسنٹلی علی لاریجانی ایران کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری، ان کے بیٹے اور بسیج کمانڈر غلام رضا سلیمانی اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے ہیں. علی لاریجانی کی اگر بات کی جائے تو سپریم لیڈر کے بعد علی لاریجانی کا بہت بڑا کردار تھا. ایران کی فارن پالیسی کو شیپ کرنے میں، نیریٹو بلڈنگ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. ان کی شہادت کے بعد ایران کو یقیناً بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اسی سب پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. علی خامنہئی کی شہادت کے بعد علی لاریجانی کی شہادت ہو جاتی ہے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ موساد کا بہت اسٹرانگ نیٹ ورک ہے ایران کے اندر، کہ وہ کسی بھی لیڈر کی پن پوائنٹ لوکیشن کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں. یا یہ کہیں کہ وہاں پہ سیکورٹی پروٹوکول بہت کم ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو علی لاریجانی کی شہادت پہ اور غلام رضا سلیمانی جو ان کے بسیج فورس کمانڈر تھے، ان کی شہادت پہ ہم تعزیت کرتے ہیں ایرانی عوام کے ساتھ. اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ خاص طور سے آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد سے انہوں نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. اور ادروائز بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی انفلوئنشل پرسنالٹی ایران کی رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی رہے ہیں. پھر یہ اوبیسلی جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کو ہیڈ کرتے رہے. سو ان کی جو پریزنس ہے ایران میں، خاص طور سے پالیسی میکرز میں، اسٹریٹیجک نیریٹو کو بلڈ کرنے میں، کب کیسے چینج کرنا ہے، کیا شفٹ لے کے آنی ہے. اور آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہارڈ لائنرز میں سے تھے. بہت ایک ویسٹ کے حوالے سے ان کا بڑا ایک سخت موقف جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد بھی جس طریقے سے انہوں نے وعدہ کیا اپنی عوام سے کہ جی ہم شہادت کا بدلہ لیں گے، اور اپنی جو اسٹرائکس تھے ایران کی طرف سے، جو ملٹری اسٹریٹجی تھی، وہ بھی آپ کو نظر آیا کہ ایک دم بہت اگریسو ہو گئی ہے. تو اس کے پیچھے علی لاریجانی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تو سب سے پہلے ایرانی عوام کے ساتھ تعزیت ہے ان کی شہادت پہ. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آپ نے ابھی موساد کی بات کی، نو ڈاؤٹ پریزنس ہے، کافی عرصے سے ہے. اچھا، یہاں تک بھی خبریں آئیں کہ علی لاریجانی کی جو شہادت ہوئی ہے، یا انہوں نے اپنی قربانی دی اپنے ساتھ اس نیٹ ورک میں جڑے کسی جاسوس کو ایکسپوز کرنے کے لیے. اچھا، یہاں تک بھی خبریں آئی ہیں کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے اپنے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جو اہم پولیٹیکل فگرز کی، چاہے وہ سپریم لیڈر ہیں یا جو اہم کمانڈرز ہیں، ان کے حوالے سے وہ رپورٹ کر رہا ہے. اور شاید اس شخص کو ایکسپوز کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنی جو پریزنس ہے وہ بھی نون رکھی. اپنی اس وقت جو کیا کہنا چاہیے اس کو، جو لوکیشن تھی لاسٹ جہاں پہ ان پہ اٹیک ہوا، اس کو نون بنایا، جانتے بوجھتے اپنی قربانی دی، تاکہ ساتھ جڑا جو شخص تھا جس پہ ان کو کافی عرصے سے شک تھا، اس کو ایکسپوز کیا جا سکے. تو یہ بھی کافی ایک کنفرمڈ خبر سامنے آ رہی ہے. اور آئی ایم شیور وہ جو ان کی قربانی ہے وہ ایران کے لیے، ایران کے عوام کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. اور اس سے دھچکا تو لگا ہے، نو ڈاؤٹ دھچکا لگا ہے. ان کے دیکھیں ایک ملٹری اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا رہے ہیں، کب کیا تبدیلی لے کر آنی ہے. ایک واضح پیغام جو، اور علی لاریجانی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ان کا کہنا چاہیے کہ وجود، جس سے آلریڈی بہت زیادہ اسرائیل اور امریکہ خائف رہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ان کی نظروں میں کھٹکتے رہتے تھے. اور ایران کی تمام ہی لیڈرشپ، خاص طور سے جو اسلامک ریولوشن ہے اس کی کھٹکتی رہتی ہے. تو اسلامک ریولوشن کی ایک بڑی نمایاں، بڑی توانا آواز رہے ہیں. تو دھچکا ہے ان کے لیے، ایک سیٹ بیک ضرور ہے ایران کے لیے. لیکن کوشش ان کی ظاہر رہے گی کہ اس جنگ کو مزید جتنا طول دیا جا سکتا ہے وہ دیں، اور اسی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے جو کہ علی لاریجانی اور دیگر جو اہم کمانڈرز اس میں شہید ہوئے ان کے مطابق حکمت عملی اسی کو لے کر چلا جائے. علی لاریجانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایک اہم لیڈر ہیں. ان کا بہت اہم کردار رہا ہے. اب مجتبیٰ خامنہئی کی بات کی جائے تو وہ، ان کے بارے میں اسپیکولیشنز آ رہی ہیں. بہرحال وہ ابھی سامنے نہیں ہے، مطلب وہ ابھی پبلک ڈومین میں نہیں ہے. تو اب یہ بتائیں کہ ایران کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے، مطلب پبلک ڈومین میں فزیکلی کون ہے اس ٹائم پہ؟ دیکھیں، ایک کے بعد ایک کمانڈرز جو ہیں ان کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں. اور اس وقت علی لاریجانی کے بعد یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ کون لیڈ کرے گا. مجتبیٰ خامنہ ایم شور پورے ظاہر ہے پورے پروسیس کے اندر شامل ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ان کا پیغام بھی آیا تھا سپریم لیڈر بننے کے بعد، اس میں بھی انہوں نے یہی وعدہ کیا ہے، شہادتوں کا بدلہ لیا جائے گا، ویسٹرن
جو طاقتیں ہیں جو ایران کی خود مختاری کو اس کی بقا کو چیلنج کر رہی ہیں. اینڈ دس اٹیک دس وار واز uncalled for. یہ تو سبھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اب تو ہم نے کل جیسے ذکر کیا تھا کہ امریکہ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران ہمارے لیے تھریٹ تھا ہی نہیں, یہ تو اسرائیل کی جنگ تھی جس میں ہم کود پڑے ہیں. سو اب یہ آوازیں بھی وہاں بڑھ رہی ہیں. سو ایران کا بھی یہی موقف رہا ہے. ایران نے بھی یہ باور کرا دیا ہے کہ جی ہم کسی ملک پہ حملہ کرنے نہیں جا رہے تھے, ہم پہ حملہ کیا گیا ہے اور ہم اپنا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں, ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں. اور اپنے دفاع میں انہوں نے خود قربانیاں, جیسے میں نے کہا کہ جی وہ شہادتیں ان کی ایک کے بعد ایک ہو رہی ہیں, نقصان ہے. اسی طریقے سے وہ امریکی 200 فوجی ہلاک کرنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, وہاں پہ بھی نقصان ہے. اسرائیل کے بہت زیادہ جو فوجی ہیں وہ اس میں جہنم واصل ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی نقصان ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس وقت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں. لیکن جو ایک کاؤنسل اگر آپ یاد کریں وہ اس ٹائم پہ بھی بنی تھی جو مجتبیٰ خامنہئی کے سلیکشن کے لیے تھی, اور کیونکہ ان کے والد نے خود سید علی خامنہئی نے ان کو نامینیٹ بھی کیا تھا, ان کا نام جو ہے وہ سامنے آیا تھا, تو اس میں مشاورت ہوتی ہے, باقاعدہ شورا کا نظام ہوتا ہے. تو وہ مشورہ دینے والے وہ لوگ موجود ہیں, وہ گروپ موجود ہے. حالانکہ سپریم لیڈر کے بہت سے قریبی رفقا شہادت پا چکے ہیں, اور اب مجتبیٰ خامنہئی کے باہر نہ آنے کی بظاہر تو ایک ہی وجہ ہے کہ جی ایران پہ کسی بھی وقت ان کی لیڈرشپ پہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حملہ کر سکتے ہیں, اور یکے بعد دیگرے ان کی لیڈرشپ کو آپ اس طریقے سے ختم کرتے چلے جا رہے ہوں, تو یقیناً یہ مناسب سمجھا گیا ہوگا کہ ابھی ان کا سامنے آنا, پبلک میں آنا وہ درست نہیں ہے. لیکن وہ آئیں گے جب تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک سپریم لیڈر ہو کبھی اپنی کوئی اپیرنس ہی اس کی آپ کو نظر نہ آئے. سو وہی اس وقت تو بظاہر چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں. پلس ان کے ساتھ ان کے والد کے جو مشیران جو بچ گئے ہیں جو ان امریکی اور اسرائیلی حملوں میں, وہ ان کا ساتھ ضرور دے رہے ہیں, ان کی طرف سے ان کو مشورے ہیں. سو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کو بتاتی ہیں کہ گورنمنٹ اپنے بہت اہم لوگوں کے جانے کے بعد ویک ضرور ہوئی ہے, لیکن ٹوٹی نہیں ہے پوری طریقے سے. رائٹ, اٹس ناٹ بروکن. اور وہ ایک چین آف کمانڈ جو ہے وہ اس کو فالو کیا جاتا ہے. اور ہر نظام کی طرح آپ کو خاص طور سے ایران میں جو ایک ہائرارکی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. اور فوری طور پہ آپ دیکھیں وہ جگہ جو ہے وہ ایک شہادت ہوتی ہے, اس کے بعد وہ جگہ فل کر دی جاتی ہے. آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ انہی وہاں مہدوں پہ انہی پوسٹ پہ جو ہے وہ لوگ آتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے علی لاریجانی کے ساتھ بھی ان کی شہادت کے بعد یہی ہوگا ان کے عہدے کے ساتھ بھی کہ فوری طور پہ آپ کو ایک اور شخص جو ہے وہ بھی ہارڈ لائنر ریپلیس کرتے ہوئے نظر آئے گا. ابھی اس وقت تو دیکھیں زیادہ ہارڈ لائنرز ہی ہیں جو شاید تھوڑا بہت سافٹ سٹانس رکھتے بھی تھے نا امریکہ کے حوالے سے. مثال کے طور پہ جو کہتے تھے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, بالکل چلیں بات چیت سے حل نکالتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے نیوکلیئر پروگرام پہ تھوڑا کمپرومائز کرتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے امریکہ سے ایک راؤنڈ آف ٹاکس اور صحیح. وہ بھی اس حملے کے بعد ہارڈ لائنرز ہی بنتے جا رہے ہیں. ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ دیکھیں سافٹ سٹانس نے بھی ان کو کچھ نہیں دیا. وہ موقف جو انہوں نے امریکہ کے حوالے سے رکھا تھا کہ بات چیت میں ہی حل نکلے گا, بات چیت سے ہی تمام چیزیں ہماری درست ہوں گی. ابھی بھی میں کوئی یہ نہیں مانے گا کہ جی بات چیت نہیں ہوگی, جنگوں کے بعد بھی بات چیت ہوتی ہے, لیکن یہ وہ ٹائم نہیں ہے. جس وقت ایران بات کر رہا تھا اس وقت بھی اس موقع کو مطلب اس کے بعد شاید جنگ اور طول پکڑ سکتی ہے, ڈیفینیٹلی پکڑ سکتی ہے. دیکھیں غم اور غصہ زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں میں بھی, اور اوبویسلی فوج میں بھی, اور عوام کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اس کو بہت زیادہ آپ کو مقدم رکھنا پڑتا ہے. اس وقت جو عوام کا غصہ ہے اور جو عوام میں غم ہے وہ آپ کو ایران کی سڑکوں پہ نظر آتا ہے, جو کہ ڈر کے دھماکوں کی آوازیں سن کے خوفزدہ ہو کے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, وہیں پر قائم ہیں, موجود ہیں. اور وہ اسی چیز کو اپنی لیڈرشپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جن رہنماؤں کا خون بہایا گیا ہے ان کا فوری طور پہ بدلہ لیا جائے. اور جہاں جہاں آپ کو کہیں پہ بھی حکومت کی گورننس پہ سوال اٹھتے ماضی میں نظر آ رہے تھے, جہاں جہاں آپ کو کوئی تنقید نظر آتی تھی, مظاہرے نظر آتے تھے, جیسے جنوری میں ہم نے بات بھی کی تھی کہ مہنگائی پہ شروع ہوئے, اب وہ ان حملوں کے بعد
ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ مظاہرے، وہ ڈسینٹنگ وائس، وہ آپ کو ایران کی عوام کے اندر نظر نہیں آتی ہے. ان حملوں نے ایرانی عوام کو متحد کر دیا ہے. جب جب ایران کے لوگوں کو یہ لگا ہے کہ ہمارے اپنے اندرونی معاملات کے اندر کوئی بھی فورن ایلیمنٹ جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو انٹرفیئرنس کا موقع مل رہا ہے، اور ہمیں استعمال کرتے ہوئے یا ہماری گریونسز کو استعمال کرتے ہوئے کہیں پہ کوئی رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، یا جب ایرانی عوام کو آپ یہ بتائیں گے کہ نہیں آپ نہیں، ہم آپ کا اگلا لیڈر چوز کریں گے، تو ایرانی عوام جو ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو نہ برداشت انہوں نے پہلے کیا ہے اور نہ وہ اب کریں گے. اور ایک چیز جو محمد مصدق کو تبدیل کر کے رجیم چینج جو امریکہ کا اور یو کے کا تھا، انہوں نے ایران میں کر کے دیکھا، اس کا فال آؤٹ آج تک آ رہا ہے. وہ چیز کہاں جا کے رکی وہ ہمارے سامنے ہے، جو کہ آج امریکہ اور تمام ان کے ویسٹرن allies اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. اور جو سین وائسز ہیں کہ جناب وہ جو آپریشن کیا تھا نا ہم نے ایران میں رجیم چینج کا، وہ بڑا غلط تھا، جس کے نتیجے میں پھر وہ شاہ آف ایران انسٹال ہو گیا تھا. اور پھر شاہ آف ایران کا جب حکومت کا تختہ الٹا گیا تو پھر اسلامک ریولوشن آیا، 1979 میں آیا. سو وہ آپ دیکھیں وہ ایک کے بعد ایک وہ جو اس کا ریپل افیکٹ نظر آیا نا آپ کو، اسلامک ریولوشن پہ آ کے ٹھہرا. اب وہ اسلامک ریولوشن جس سے اسی امریکہ کو پرابلم ہو رہا ہے جس نے اس اسلامک ریولوشن کی شاید بنیاد ڈالی تھی وہ رجیم چینج کر کے، اب وہ دوبارہ وہی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. تو ماضی کی غلطیوں سے اس وقت امریکہ نے سیکھا نہیں ہے اور انہی غلطیوں کو وہ دہراتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس بار فرق صرف اتنا ہے کہ امریکہ کے اپنے اندر کافی حد تک لوگ بیدار ہو چکے ہیں، جاگ چکے ہیں، اور وہ امریکہ کے ان تمام یہ جو ان کے ایمبیشنز ہیں دیگر ممالک کے اندر رجیم چینج کی، اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے زیادہ جاسوس موجود ہیں وہاں پہ اسرائیل کے، یو ایس کے، تو جو ایران کی لیڈرشپ ہے وہ سیکیورٹی میجرز کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں آئی ایم شیور سیکورٹی میجرز تو لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ کے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں سیکورٹی کے اندر بھی. اور پھر اس کو یہ جو جاسوسوں کا نیٹ ورک ہے وہ ایکسپوز بھی کرتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ بڑی اوتھینٹک ایک خبر ہے، کچھ اوتھینٹک سورسز نے کوٹ کیا ہے کہ علی لاریجانی بھی ایسے ہی ایک جاسوس کو اور اپنے ساتھ جڑے ایسی ایک شخصیت کو ایکسپوز کرتے کرتے انہوں نے قربانی دی ہے. تو علی لاریجانی جیسے اور لوگ بھی ہیں جو یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو ایکسپوز بھی کیا جائے، نیوٹرلائز بھی کیا جائے. پھر دیکھیں بہت عرصے سے یہ جو آپ کو انڈیا کا اور ایران کا گٹھ جوڑ نظر آیا، اور پھر ایران کا اپنی آؤٹ آف دا وے جہاں کہ ایک انڈیا کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی کوشش کرنا، جو کہ رہی بھی. اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ جو انڈیا اور اسرائیل کا آج آپ کو تعلق نظر آتا ہے، ماضی میں اس سے بڑھ کے ان کا ایران کے ساتھ رہا ہے. سو انڈیا نے اس کو کس طریقے سے ایکسپلوئٹ کیا وہ ایران کو پچھلے سال ہی خبر ہوئی. اس سے پہلے شاید بہت زیادہ آنکھیں وہاں پہ بھی بند تھیں ٹورڈ انڈیا. جب یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جناب ہمارے ساتھ جنگ میں کون ہے؟ اسرائیل نے ہم پہ حملہ کیا، اور موساد پریزنس ہے، CIA کی پریزنس ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن دیکھیں جب آپ نے کمپلیٹلی ملیٹریلی ان پہ قابو پانے کی کوشش کی تو آپ کے ملک کے اندر موجود جو انڈین شہری ہیں انہوں نے موساد کے ایجنٹ کے طور پہ کام کیا. سو یہ چیزیں جب ایرانی انٹیلیجنس کے سامنے آئی ہیں، دیکھیں آپ ایران میں اس سے پہلے بھی ابراہیم رئیسی کی شہادت دیکھ لیں، اسماعیل ہنیے کی، اس وقت بھی قاسم سلیمانی کی. اسماعیل ہنیے کے حوالے سے بھی یہی تھا نا کہ انہی کے لوگوں نے ان کو رپورٹ کیا تھا کہ اس وقت حماس کے چیف کہاں پہ موجود ہیں، وہیں پہ جاسوس موجود تھے. تو یہ چیزیں تو ہیں، وہاں پہ جاسوسوں کا بہت سالوں کا نیٹ ورک رہا ہے. اس میں انڈین شہری ہیں جو موساد کے لیے کام کرتے رہے ہیں. جو انڈیا کا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے اس نے کافی نقصان پہنچایا ہے ایران کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی. اور ایران جو کہ انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ قربت ایک ٹائم پہ انجوائے کر رہا تھا، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ انڈیا کبھی بھی ہمارے حق میں نہیں تھا. سو اس کے بعد ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ واپسی
تعلقات کی آپ کو نظر آتی ہے. ایک جو تھوڑی بہت کہیں پہ رنجش تھی بھی وہ آپ کو دور ہوتی ہوئی نظر آئی جب ایرانی صدر جو ہیں پاکستان آئے پچھلے سال. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اوبویسلی آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ یقینی طور پہ انٹیلیجنس ان کی کافی اسٹرانگ رہی ہے, ان کی پریزنس ایران کے اندر بہت موجود رہی ہے, بہت زیادہ لیڈرشپس کو شہید کروانے میں ان تمام اسپائز کا بڑا, جاسوسوں کا بڑا کردار رہا ہے, اور بہت زیادہ نیوٹرلائز بھی ہوئے ہیں. اب جنوری کے جو پروٹیسٹ تھے اس کے اندر بھی کوشش یہی کی گئی تھی, لیکن وہاں پہ بھی بہت زیادہ جاسوسوں کو اور فورن ایلیمنٹس کو نیوٹرلائز ایرانی فورسز نے کیا ہے. سو آئی ایم شیور سیکیورٹی میجرز لیے جاتے ہیں, لیکن شاید ابھی وہ لوپ ہولز اس حد تک ختم نہیں کر پا رہے ہیں ایران کے لوگ یا ایران کی سیکیورٹی جتنا عرصہ درکار ہے, یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ جتنا عرصہ ان لوگوں کو اپنی ایران کے اندر پینیٹریشن کرتے ہوئے لگا ہے, شاید اتنا نہیں تو اس کا ہاف تو ایران کو بھی درکار ہوگا. اینڈ دین اگین علی لاریجانی جیسے شخص اگر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اپنے اندر ان کے اپنے بہت ہی ایک سینٹرل گروپ کے اندر کوئی ایسی پریزنس ہے جس کو وہ ایکسپوز کرنا چاہتے تھے ان دس وے کہ جی وہ اپنی شہادت دے دیں, تو پھر آئی تھنک دس اسپیکس والیومز اباؤٹ دیئر پریزنس کہ کہاں کہاں کس کس جگہ پہ ہے, اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے ڈفرینشیٹ کرنا کہ کون اس وقت آپ کے حق میں ہے اور کون ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ موساد کے لیے یا CIA کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں یورپین یونین کی, آسٹریلیا کی, کینیڈا کی, اسپین کی, ان سب نے ایران کے خلاف US کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا, لیکن یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں مسلم کنٹریز کی, گلف اسٹیٹس کی, وہ بالکل خاموش نظر آتا ہے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے. دیکھیں اس پہ ہم نے کل بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ آپ کو اس وقت گلف ممالک جو ہے نا وہ صرف اور صرف اگر کہیں پہ کوئی بیان دیتے بھی ہیں نا تو وہ کہ ڈی اسکلیشن کی طرف جائیں, اس اسکلیشن کو ختم کریں. بلکہ دیکھیں کوشش ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ کا اور اسرائیل کا ساتھ دیں باقاعدہ ایران کے خلاف. اب اس میں ہم نے کل یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کیسے سازشیں ہیں, کیسے درمیان میں رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس وقت جو ویسٹرن کنٹریز خاص طور سے جن کا آپ نے نام لیا, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ٹروپس نہیں بھیجوائیں گے, ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے, اور پھر ان ریٹرن جب اتنی زیادہ ہیوملیشن کا سامنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان ممالک کی طرف سے بیانات سننے کے بعد کرنا پڑتا ہے, تو ایونچولی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیٹو کی یا باقی ویسٹرن فورسز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ضرورت تم کو ہو یا نہ ہو, ہمیں اس وقت جو مسلمان ممالک کو ایک چیز کی ضرورت تھی اور ہے, اور وہ یونٹی ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ان ممالک کی طرف سے نہیں دکھائی گئی. آج اگر ان کو ایران نظر آ رہا ہے تو کل ان کی باری بھی ہے, اور ابھی بھی یہ ان اے وے اس میں دھکیلے جا چکے ہیں, اس میں ڈریگ ہو چکے ہیں. اور اگر ابھی بھی اگر امریکہ کا ساتھ دیا جاتا ہے, اسرائیل کا ساتھ دیا جاتا ہے, بحرین اور UAE کی طرح اور ممالک بھی اگر ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے تعلقات کی پینگیں چڑھانا چاہتے ہیں, تو پھر وہ بھول جائیں کہ ان کا اپنا ملک بھی بچے گا. آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. ایران نے UAE کے حوالے سے کہا کہ جو ان کا خارج آئی لینڈ ہے اس پہ اٹیک کیا گیا, ان مسلز جو ہیں وہ UAE کی طرف سے آئے کہ UAE کی جو سرزمین ہے وہ استعمال کی گئی. UAE نے ڈینائی بھی کیا, لیکن آپ ایران کی طرف سے جو کنفرمڈ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, ہم اس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی اگر دوبارہ ہمارے اس آئی لینڈ پہ حملہ کیا جاتا ہے یا وہاں پہ جس طرح سے آئل سپلائی کے حوالے سے بہت ہی کروشل یا کرٹیکل ہے, بہت ہی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس آئی لینڈ کی, اگر اس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے, وہاں پہ کوئی ڈسٹرپشن کریٹ کی جاتی ہے, تو پھر ہم UAE پہ حملہ کریں گے. وہاں پہ موجود UAE پہ حملے سے مراد کی UAE کے اندر جو امریکن انرجی کمپنیز ہیں ان کے اوپر وہ حملہ کریں گے. بیسس پہ تو آلریڈی ہمیں نظر آ رہا ہے. اب ایک ایسے وقت کے اندر کہ جہاں پہ ان گلف کنٹریز کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے تھا, وہاں پہ آپ کو کچھ ایسے بیانات بھی نظر آتے ہیں جس میں سلائٹ ہنٹ آپ کو ملتا ہے کہ شاید یہ فورسز امریکہ کا ساتھ دینے کا سوچ رہی ہیں, کہ اس چیز کو وہ ایسے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے ایران ان کے ملک پہ حملہ کر رہا ہے.
جی. حالانکہ وہ آپ کے ملک میں موجود یو ایس بیسس پہ حملہ کر رہا ہے، جو آپ نے ان غیر مسلموں کو ایک مسلمان ملک پہ حملہ کرنے کے لیے دی، اپنی سرزمین آپ نے فراہم کی. تو اس چیز کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں صرف اور صرف اس چیز کو ایک جواز کے طور پہ پیش کر کے کہ جناب ایران سے ایک مسل آیا تھا یا ڈرون آیا تھا تو ہم نے انٹرسیپٹ کیا. دیٹ ڈرون اور دیٹ مسل was not meant for you. That drone or missile was meant for American military bases on your soil. ان کو آپ نے سرزمین، اپنی جگہ آپ نے ان کو فراہم کی ہے. تو اگر وہ ایران کے لیے آپ کی زمین سے خطرہ بن رہے ہیں تو what do you expect from ایران؟ تو آپ کو سیکیورٹی گارنٹیز تو یو ایس نے دی تھی، یو ایس نے دی تھی نا ان کو سیکیورٹی گارنٹیز، قطر کو بھی دی تھی. قطر پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا. بعد میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آئیں بائیں شائیں معافی تلافی اگریمنٹ جو بھی تھا. حالانکہ کوئی عقل مند انسان اس چیز کو کیسے مان سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسرائیل قطر پہ حملہ کرنے جا رہا ہے. جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا. ان کے اپنے اخبارات نے لکھنا شروع کر دیا، رپورٹ سامنے آ گئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ تھا کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتنیاہو بڑی دیر تک ٹیلی فون پہ بات کرتے رہے اس حملے سے پہلے. سو آپ نے حملہ کر دیا، آپ خاموش رہے، قطر پہ حملہ ہوا، اس کے بعد سب کی آنکھیں کھلی کہ اچھا یہ تو قطر پہ اگر اٹیک ہو گیا ہے تو پھر کل کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اور قطر وہ ملک تھا جو کہ حماس اور ان کی نیگوشیشنز میں ہیلپ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ حماس کی جہاں لیڈرشپ کی ہمیں پریزنس کی اطلاع ملی ہے قطر کے اندر، دوحہ کے اندر، تو ہم نے اس لیے حملہ کر دیا. سو آپ کو جہاں پہ بھی کسی کی بھی کوئی خبر ملتی ہے، جو لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں سے بھی جو وائس آف ڈسینٹ ہے وہ آپ کو برداشت نہیں ہے، مخالف کیمپ میں بیٹھے لوگوں کو صرف اڑا دینا میسلز کے ذریعے، یہ آپ کی ترجیح ہے جو کہ اسرائیل نے کیا، قطر جیسے ملک میں کیا جو کہ سب سے بڑا اتحادی امریکہ کا، سیکیورٹی گارنٹیز امریکہ کی لے کے بیٹھا ہوا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر سعودی عرب کو خیال آیا کہ نہیں ہمیں بھی تھوڑا سا ان کے اوپر اپنا جو ریلائنس ہے اس کو کم کرنا ہے. دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیونکہ پاکستان واحد اسلامک ملک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان گلف کنٹریز کو یہ بتا دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے that United States of America is not going to help you. اسرائیل کے خلاف وہ کبھی بھی جا کے آپ کی نہ مدد کرے گا، نہ کسی اور کو آپ کی مدد کرنے دے گا. آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اسرائیل کل کو قطر کے بعد کسی اور گلف کنٹری پہ حملہ نہیں کرے گا یا نہیں کر سکتا تو یہ بھول ہے. اگر وہ قطر پہ حملہ کر سکتا ہے تو کسی اور ملک پہ بھی حملہ کر سکتا ہے. علی لاریجانی نے بھی شہادت سے پہلے ہی ان کنٹریز کو یہی کہا تھا کہ آپ کو بلکہ آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اب کہ امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو نہیں پرووائڈ کرے گا سیکورٹی گارنٹیز. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ مسلمانوں کے لیے یونٹی کا وقت ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ یہ بات کرتے کرتے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گیا، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلیں اور یہ نہیں کھلیں گی. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگلا ٹارگٹ یہی ہے، یہی مسلم ممالک ہیں، انہی کی سرزمین پہ قبضے کا خواب جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل پلان ہے تو یہاں پہ آئے گا. گریٹر اسرائیل یہی بھائی. امریکہ کا ایک سفیر اسرائیل میں موجود مائک ہکبی، وہ جب یہ بات کرتا ہے کہ اگر یہودی چاہیں، اسرائیل چاہے تو وہ یہ تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے وائی ناٹ، اٹس دیئر ببلیکل رائٹ. وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو یہ اختیار خدا نے دے دیا، آپ کون، ہم تو حاصل کر کے رہیں گے. کیونکہ ان کا جو مسیحا کا کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسیحا تب تک نہیں آئے گا جب تک یہاں پہ، اچھا اب گریٹر اسرائیل کیا ہے، یہ ساری سرزمینیں انہوں نے اسرائیل میں شامل کر دی، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ جو تھرڈ ٹیمپل بننا ہے وہ وہاں پہ بننا ہے جہاں پہ مسجد اقصی ہے. جی مسجد اقصی کی ہم تباہ کریں گے، مسجد کو شہید کریں گے، وہاں پہ ٹیمپل بنائیں گے تیسرا، اور اس کے بعد ہی ہمارے مسیحا نمودار ہوں گے. تو وہ جو دجال ہے، دجال کی آرمی، آثار آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ جی اس کے بعد ہی ہے نا پھر حضرت عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور. بالکل.
تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، اور بڑے لوگ اس کو اس چیز سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جب اگر یہ ایک پروفیسی ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے تو پھر ہونے دیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے، یہ چیزیں تو ہونی ہے، کہہ دیا گیا۔ بھائی آپ کی خاموشی سے فرق پڑتا ہے، آپ ہسٹری میں کہاں کھڑے ہیں، ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ اگر یہ سوچ کے کہ جناب یہ چیز تو ہونی ہی ہے، اچھا ایک انسان ہے وہ بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ زندگی موت اللہ نے لکھ دی ہے، رزق اللہ نے لکھ دیا، تو میں نا اس کرسی پہ بیٹھی ہوں نا، میں بیٹھی رہتی ہوں کیونکہ میری زندگی اور موت جو ہے نا اللہ نے لکھ دی ہے، رزق بھی۔ اب میں محنت نہ کروں، آپ حرکت نہ کریں، حرکت میں تو برکت ہے، ہمیں سکھایا گیا، آپ اپنے لیے رزق تلاش نہ کریں، محنت نہ ہو اس میں، ٹھیک ہے، کوئی ایفرٹ نہ ہو رزق حلال کی، اور بیٹھے رہیں آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہ اچھا میرا رزق اللہ نے لکھ دیا تو آ جائے گا، اچھا میری جو زندگی موت ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بس اللہ نے جب موت دینی آ جائے گی۔ تو مطلب آپ جو ہیں وہ یہاں پہ کیا کرنے پیدا ہوئے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ یہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ حق کہاں پہ ہے، آپ نے باطل کو باطل کب کہنا ہے۔ ہم نے یاد ہے آپ کو ایمان کے درجوں کی بات کی تھی مختلف، کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو پہلا درجہ کیا ہے، ایمان کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں، ٹھیک ہے، پھر زبان سے روکیں دوسرا درجہ، پھر اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں ہی اس کو غلط تصور کر لیں، دل میں ہی اس کو برا مان لیں۔ تو یہاں پہ تو پتہ یہ نہیں ممالک یہ حیثیت ان کی صلاحیت ہے کہ یہ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہی تو دیکھیں ظلم کی بات ہے نا، یہی افسوس کی بات لگتی ہے کہ فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا، جو وہاں پہ نہتے معصوم عورتیں بچے بزرگ شہید کیے گئے، یہ تو وہ ممالک ہیں جو سارے ریسورسز رکھتے تھے اور ابھی بھی ہیں، ان کو تو اللہ نے ان کی زمینوں میں تیل دے دیا ہے، ان کو اور کیا چاہیے؟ بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جو ایک رولر ہونے کے تقاضے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کی اپنی چار دیواری تک، آپ کی اپنی سرزمین تک محدود ہو جائیں، آپ کے اپنے انٹرسٹ۔ عام مسلم امہ کی بات کرتے ہیں نا، تو کہاں ہے امہ کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ ان معصوم مسلمانوں کے لیے آواز تو اٹھانے والا صرف ایک ہی ملک ایران آپ کو نظر آتا ہے، باقی کہاں سو رہے ہیں؟ فلسطین کے لیے کس نے بات کی تھی؟ ایران چلے، میں ایران کے پاس سعودی عرب جتنے ریسورسز تو نہیں نا، لیکن اس کے باوجود بھی مزاحمت کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ آواز بلند کر رہا ہے۔ باقی اسلامک ممالک دیکھ لیں، امیر ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، کویت ہے، UAE ہے، یہ ریسورسز رکھنے کے باوجود نہیں روک سکے اس ظلم کو، کوشش نہیں کی، بلکہ UAE اور بحرین نے تو جا کے ایکسپٹ کر لیا، ابراہم اکارڈ کا حصہ بن گئے، اسرائیل کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ ٹریڈ چل رہی ہے ان ممالک کی، اسلامک ممالک کی اسرائیل کے ساتھ، وہ ٹریڈ چل رہی ہے جس کا فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے فائنینشلی، اور اسی پیسے سے وہ جو ہیں وہ بم پھوڑتے ہیں فلسطین کے بچوں پہ، لیکن نہیں، سب کے ضمیر سو رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو نہیں فرق پڑ رہا تو نہ پڑے، جب آپ کی باری آئے گی، اور آ چکی ہے ان اے وے، تب آپ کس کو مدد کے لیے پکاریں گے؟ یہ سوال ہے، جب کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا جو OIC بلاک ہے مسلم ممالک کا، وہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں؟ OIC تو بالکل ہی غیر فعال ہو چکا ہے۔ when it comes to these organizations, whether it's OIC, Arab League, even United Nations, they cannot do anything. یہ صرف اور صرف ڈیبیٹنگ کلبز ہیں، یہ صرف اور صرف بیانات دے سکتے ہیں، پریس ریلیزز ایشو ہو سکتی ہیں، جوائنٹ کمیونیکیز آ سکتے ہیں، that's it. I don't expect anything from these organizations. Okay, thank you for being here. آج کے لیے اتنا ہی، see you in the next episode. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.